بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنے فہم قرآن کورس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 کا مطالعہ کریں گے۔ اس میں قرض دینے اور لینے کے اسلامی آداب بتائے گئے ہیں۔ اس سے گزشتہ آیات میں سود کے متعلق موضوع چل رہا ہے کہ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا، اسے چھوڑ دو، یعنی سود منع کر دو اگر تم واقعی ایمان لانے والے ہو، اور اگر تم نے سود نہ چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو سود کب دیا جاتا ہے یا کب لیا جاتا ہے؟ کوئی ظاہر ہے کوئی مقروض ہوتا ہے، کسی کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو مالدار اس کو قرض دیتا ہے، اس قرض کے بدلے وہ کہتا ہے جی میں اضافی پیسے واپس دوں گا، تو اس اضافی پیسے کو سود کہتے ہیں۔ تو اگر وہ قرض دار جو ہے، وہ اسلام بری اس کے مقابلے میں یہ بتاتا ہے کہ اگر قرض دار تنگ دست ہو تو اس کو اتنی مہلت دو کہ اس کا ہاتھ کھل جائے، وہ تمہیں مال واپس کر دے، اور اگر پتہ ہو یا نظر آ رہا ہو کہ وہ مال واپس نہیں کر سکتا تو اس مال کو اس کے اوپر صدقہ کر دو۔ لیکن بہرحال قرض جب لیا جاتا ہے یا قرض جب دیا جاتا ہے تو اس کے متعلق بھی قرض لینے والے کے حقوق اور قرض دینے والے کے حقوق دونوں کا خیال رکھا گیا ہے اسلامی احکام میں۔ لہذا آج کی موجودہ آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، قرض لینے اور دینے کے آداب بتائے جا رہے ہیں، اور سب سے اہم بات جو اس میں بتائی گئی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ اب لکھنے کے آگے آداب بتائے جا رہے ہیں جن کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ آئیے مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں لین دین کرو ادھار کا ایک وقت مقررہ تک تو اسے لکھ لیا کرو، یعنی جب ادھار لو تو ایک مقررہ وقت بھی مقرر کرنا ہے اور اسے لکھ بھی دینا ہے۔ مل یکتب بینکم کاتب بالعدل، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے زبان لکھنے والا عدل کے ساتھ۔ ولا یاب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب، اور نہ انکار کرے لکھنے والا اس بات سے کہ وہ لکھے جیسا کہ اسے سکھایا ہے اللہ نے، پس چاہیے کہ لکھے۔ اب یہ ہے کہ لکھوائے کون؟ وَالْجُمْلَ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور چاہیے کہ لکھوائے وہ جس پر قرض حق ہے، اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، نہ وہ کمی کرے اس سے کچھ بھی۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ۔ اب جو بندہ قرض لے رہا ہے وہ اگر نادان ہے یا کمزور ہے یا طاقتور ہے یا سمجھ بوجھ نہیں رکھتا تو پھر کیا کرے؟ اسلام کہتا ہے پس اگر ہو وہ جس پر حق قرض ہے نادان یا کمزور، یا وہ طاقت نہ رکھتا ہو کہ وہ لکھوائے، تو چاہیے کہ لکھوا دے اس کا ولی عدل کے ساتھ۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُمْ، اور گواہ بنا لو دو گواہ اپنے مردوں میں سے۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا وَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، پس اگر نہ ہوں دو مرد تو ایک آدمی اور دو عورتیں ان میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو گواہوں میں سے، کہ اگر بھول چوک ہو جائے ان دونوں میں سے ایک سے تو یاد کر لا دے ان دونوں میں سے ایک دوسری کو۔ ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا، اور نہ انکار کریں گواہ جب وہ بلائے جائیں۔ ولا تسموا ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الی اجلہ، اور نہ تم جی چراؤ اس بات سے کہ تم سے لکھو چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا اس کی مقررہ میعاد تک۔
ذالکم مقصتم عند اللہ واکمم للشہادۃ وادنا اللہ ترتابوا الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوا۔ اب قرض کے علاوہ وہ والے معاملات بتائے جا رہے ہیں کہ اگر لین دین کرو، تجارت کرو، یہ لکھ لینا زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ کے ہاں، اور زیادہ مضبوط رکھنے والی چیز ہے، گواہی کو اور زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم نہ شک میں پڑو، مگر یہ ہو کہ معاملہ نقد تجارت کا تم دین کرتے ہو، اس کا آپس میں اپنے درمیان تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم اسے نہ لکھو۔ واشہدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید، اور گواہ بنا لیا کرو جب بھی تم سودا بازی کرو، نہ تکلیف دی جائے کاتب کو نہ گواہ کو۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً گناہ کا کام ہے تمہاری طرف سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے مفید باتوں کی۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سید مودودی اس آیت کی تفسیر میں اس کے اہم نکات بیان کرتے ہیں کہ اس سے جب مقررہ مدت کا ذکر کیا گیا تو اس سے یہ حکم نکلتا ہے کہ قرض کے معاملے میں مدت کی تعین ہونی چاہیے۔ پھر فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے۔ عموماً دوستوں اور عزیزوں کے درمیان قرض کے معاملات میں دستاویز لکھنے اور گواہیاں لینے کو معیوب اور بے اعتمادی کی دلیل خیال کیا جاتا ہے۔ جیسے عام عزیز دوست ہے، کوئی قرضہ مانگ لے، یار 200 روپے مجھے دے دو، میں کل واپس کر دوں گا۔ لیکن اللہ کا ارشاد ہے کہ قرض اور تجارتی قراردادوں کو تحریر میں لانا چاہیے، اس پر شہادت ثبت کرا لینی چاہیے تاکہ لوگوں کے درمیان معاملات صاف رہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جو اللہ سے فریاد کرتے ہیں مگر ان کی فریاد سنی نہیں جاتی۔ ایک وہ شخص جس کی بیوی بدخلق ہو اور وہ اس کو طلاق نہ دے، دوسرا وہ شخص جو یتیم کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا مال اس کے حوالے کر دے، اور تیسرا وہ شخص جو کسی کو اپنا مال قرض دے اور اس پر گواہ نہ بنائے۔ لہذا اگر کسی کو قرض دیا ہے تو اس پر گواہ بنانا لازمی ہے، اس لیے اس بات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ پھر گواہوں کے درمیان گواہی کن چیزوں کی کن لوگوں کی ہونی چاہیے؟ جن کی گواہی مقبول ہوتی ہے، جن کا معاشرے میں اثر و رسوخ ہوتا ہے، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کے تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں تساہل نہ کرو۔ اللہ کا نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے، اور اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے، اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے، جیسے چھوٹے چھوٹے معاملات تجارتی لین دین ہوتے ہیں، اس میں بھی لیکن گواہ ضرور بنا لینا چاہیے۔ جیسے کہ مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ آج کل کیش میمو لکھنے کا طریقہ رائج ہے، تاہم ایسا کرنا لازم نہیں ہے۔ اسی طرح ہمسایہ تاجر ایک دوسرے سے رات دن جو لین دین کرتے رہتے ہیں، اس کو بھی اگر تحریر میں نہ لایا جائے تو کوئی مذاق نہیں، لیکن اگر کوئی قرض لے، کوئی قرض دے تو اس کو لکھنا اور انہی آداب کے ساتھ لکھنا جس آداب سے بتایا گیا ہے ضروری ہے۔ اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ لہذا یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ کسی شخص کو دستاویز لکھنے یا اس پر گواہ بننے کے لیے مجبور نہ کیا جائے، اور کوئی فریق کاتب یا گواہ کو اس بنا پر نہ ستائے کہ اس کے مفاد کے خلاف صحیح شہادت دیتا ہے۔ یعنی صحیح گواہ کو چاہیے، کاتب اور گواہ کو کہ صحیح شہادت دے،
اللہ سے کے غضب سے بچنا، وہ کیوں کہ یہ یقین، یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ وہ اقدامات ہیں، یہ وہ آداب ہیں جن پر چل کر ایک معاشرہ اپنے روزمرہ کے جھگڑوں سے بچ سکتا ہے، اور معاشرے میں امن اور سلامتی رہ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا